شہزادی کی ادلا بدلی۔ اگر آپ اسی طرح کی پیاری پیاری کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آگے آنے والی نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت سے محل میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ ایک دن اس شہزادی کے پاس نوکرانی آتی ہے اور کہتی ہے، شہزادی آپ یہ گہنے ڈیسائیڈ کر لیں کیونکہ آج پارٹی ہے اور آپ کو پارٹی میں جانا ہے۔ شہزادی جو کہ ان سب چیزوں سے تنگ آئی ہوئی ہوتی ہے کہتی ہے، اللہ اتنے گہنے، جاؤ میں تھوڑی دیر میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اسی وقت اس کی ایک دوست فیونا اس کے پاس آتی ہے۔ شہزادی اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور دونوں گلے ملتے ہیں۔ شہزادی کہتی ہے کہ تم اب نہیں جاؤ گی نا؟ تو فیونا اس کو بتاتی ہے کہ میرے بابا کا سارا کام ختم ہو گیا ہے تو اب ہم نہیں رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے یہیں رہیں گے۔ اتنے میں وہ نوکرانی پھر سے آ کر شہزادی سے پوچھنے لگتی ہے کہ کیا آپ نے گہنے ڈیسائیڈ کر لیے؟ اس پر شہزادی کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں۔ پھر وہ اپنی دوست کو لے کر پارٹی میں جاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ ہمیں پارٹی میں جانا ہے۔ پھر وہ دونوں تیار ہو کر پارٹی میں جاتے ہیں۔ کیونکہ شہزادی ایک بہت ہی رحم دل مالک ہوتی ہے، اس کے سامنے ایک بچہ گرتا ہے تو وہ بچے کو کہتی ہے کہ لاؤ میں تمہارے شوز کے لیسز باندھ دوں، کیونکہ شہزادی بہت نرم دل ہوتی ہے اور وہ سادہ چیزوں کو پسند کرتی ہے۔ پھر وہ اپنی دوست فیونا کے ساتھ اس کے گھر پر جاتی ہے اور ان کی امی کی بنائی ہوئی مکئی کی روٹی کھاتی ہے۔ پھر وہ دونوں اپنی پسندیدہ جگہ پہ ندی کے کنارے سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ دونوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری زندگی اچھی ہے اور تمہاری زندگی اچھی ہے، مطلب شہزادی فیونا کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہاری زندگی کتنی سادہ اور اچھی ہے، تو فیونا اس امانڈا کو کہتی ہے کہ نہیں، تم تو ایک شہزادی ہو اور تمہاری زندگی اچھی ہے، تم جو چاہو وہ کر سکتی ہو اور ہمارے پاس تو کسی چیز کی طاقت ہی نہیں ہے۔ وہ دونوں لڑ رہی ہوتی ہیں آپس میں کہ اسی وقت پانی میں سے ایک پری نکل کے آتی ہے اور کہتی ہے، کب سے لڑ رہے ہو تم دونوں کہ وہ اچھا ہے اور وہ اچھا ہے؟ اب میں تم دونوں کی ادلا بدلی کر دوں گی تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کی زندگی گزارو اور پتہ لگے کہ کس کی زندگی زیادہ اچھی ہے۔ وہ دونوں حیران رہ جاتی ہیں۔ اتنے میں راجکماری ان دونوں کو بدل دیتی ہے۔ فیونا راجکماری بن جاتی ہے اور امانڈا ایک سادی لڑکی۔ پھر یہ دونوں محل چلی جاتی ہیں اور امانڈا واپس اپنے دوست فیونا کے گھر چلی جاتی ہے، کیونکہ فیونا کی امی آ کر کہتی ہیں کہ گھر چلو، بہت کام پڑا ہے۔ فیونا جو ہے وہ گھر کے کام کرنے لگتی ہے، اس کو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے فیونا بن کر، راجکماری کو فیونا بن کر بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف فیونا جو کہ امانڈا کے روپ میں محل میں تھی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتی اور خوب مزے کرتی۔ ایک دن ایک راجکمار ان کے گاؤں میں آتا ہے اور امانڈا سے کہتا ہے کہ لاؤ مجھے پانی پلاؤ، تو اس کا یہ رویہ امانڈا کو بہت برا لگتا ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ تم خود جا کر پی لو۔ اسی وقت اس کی ماں وہاں پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ ارے راجکمار آپ آئے ہیں، جاؤ فیونا اس کو پانی لے کر آؤ، کیونکہ اس کی ماں کو تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ فیونا اس کی بیٹی ہے۔ امانڈا کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ پانی پلا دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ راجکمار محل میں جا کے فیونا سے ملتا ہے، کہتا ہے کہ راجکماری میں آپ کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ اس کے بعد راجکماری کے پاس ایک کام والی آتی ہے اور کہتی ہے کہ آج رات ڈنر ہے اور آپ کو اچھا سا تیار ہونا ہے، کیونکہ فیونا بھی کافی دنوں سے محل میں تھی تو وہ یہ سب سے بہت تنگ آ چکی تھی کہ منٹ منٹ پر تیار ہونا ہے مجھے، تو وہ یہ سب سن کر بہت تنگ آ چکی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اب بالکل آرام کرنا ہے۔ تو نوکرانی کہتی ہے کہ آپ آرام نہیں کر سکتی، آپ کو پارٹی میں جانا ہوگا۔ پھر دونوں دوستیں ملتی ہیں، وہ یہ سوچتی ہیں کہ راجکمار ایسا آیا ہے، اس کی ان لوگ کو حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ انسان ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان کے پاس ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے بازار میں بہت سے ایسے سپاہی آ رہے ہیں جو جوتے پہنے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بہت دہشت پھیلا رہے ہیں۔ یہ باتیں سن کر وہ دونوں بہت حیران رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ تو پھر وہ دونوں ندی کے کنارے جاتی ہیں اور پلان بتاتی ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ امانڈا ان کے بازار میں جاتی ہے اور پتہ لگاتی ہے کہ وہ لوگ کون ہیں، اور فیونا محل میں رہ کر پتہ لگاتی ہے کہ راجکمار کیوں آیا ہے۔ جیسے ہی وہ محل جا رہی ہوتی ہے تو راجکمار رستے میں سے فیونا کو اغوا کر لیتا ہے اور اس کو ایک خیمے میں بند کر دیتا ہے۔ اسی وقت بھاگتی ہوئی امانڈا محل میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ راجکمار کوئی برا آدمی ہے، آپ اس کو پکڑیے۔ اسی وقت فیونا وہاں خیموں کے پاس گھوم رہی ہوتی ہے تو وہاں ایک آدمی آگ لگا رہا ہوتا ہے، آگ نہیں لگ رہی ہوتی تو وہ کہتا ہے کہ راجکماری کیا آپ کو پتہ ہے کہ آگ کس چیز سے لگتی ہے؟ تو راجکماری کہتی ہے کہ جاؤ وہ لکڑی کی چھال سے آگ لگاؤ، اس سے زیادہ اچھی آگ لگے گی۔ جیسے ہی وہ لکڑی کی چھال سے آگ لگاتا ہے تو
आग बहुत तेज़ भड़क जाती है। वो कहता है कि आग तो बहुत तेज़ भड़क गई है, कुछ इसमें मुझे बुझाना होगा। तो राजकुमारी कहती है कि जाओ वो पर्पल रंग के फूल इसमें डाल दो, आग कम हो जाएगी। जैसे ही वो पर्पल रंग के फूल उसके अंदर डालता है, उसके अंदर से एक धुआं उठता है जिससे सारे सिपाही बेहोश हो जाते हैं। वो वहाँ से भागती है और महल आ जाती है और कहती है कि राजकुमार के सिपाहियों ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है और अब वो महल पर भी कब्जा करना चाहता है। तो वो दोनों कहती हैं कि अब राजकुमार को पकड़ लिया जाए। उसी वक्त राजकुमार को पकड़ लिया जाता है। फिर वो दोनों खुशी खुशी दरिया के किनारे आती हैं और वहाँ पर फिर से लड़ रही होती, फिर से वो बात कर रही होती हैं कि वहाँ किसी की भी ज़िंदगी आसान नहीं है। मैं राजकुमारी बनकर मैंने भी बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। और अमांडा उसको बताती है कि हाँ, मैंने फियोना बनकर बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, तुम्हें कितने ज़िंदगी में काम होते हैं। ये सुनकर परी दोबारा आती है और वो दोबारा कहती है कि तुम्हें मैं दोबारा अदला बदला करूंगी, अब तुम लोगों ने एक दूसरे की ज़िंदगी देख ली है। वो दोबारा से राजकुमारी राजकुमारी और फियोना फियोना बन जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती है।